ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام جہاد اکبر میں ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارا آج کا موضوع گفتگو یہ ہے کہ جو معلومات ہمیں مل رہی ہیں، جو آگاہی ہمیں مل رہی ہے، وہ آگاہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ اچھا نوید، میں جو آپ سے بات کر رہا تھا وہ بات بریک آ گیا تھا، بیچ میں رہ گئی۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی یہاں پہ ویکیوم تھا تو لوگ جو یوتھ ہے وہ فیس بک کی طرف چلی گئی، انٹرنیٹ کی طرف چلی گئی، یا وہاں سے وہ معلومات لے رہی ہے۔ اچھا، انٹرنیٹ کے ساتھ ایک المیہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایون جو بڑی دینی قسم کی بھی معلومات ہیں اس کی سورس ہمیں نہیں پتہ چلتی۔ اب وہ واقعی صحیح معلومات بھی ہو سکتی ہیں، وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ اور اچھا، اگر بالکل صحیح اور بالکل غلط ہو تو شاید یہ بھی ایکسیپٹیبل ہو، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر بہت سی معلومات ٹیلرڈ ہیں، وہ بظاہر صحیح لگتی ہیں لیکن اس میں کوئی ایک ایسی بنیادی غلط بات ہوتی ہے جو پورے اس فریم ورک کو، جس کو آپ ایمان کہتے ہیں، اس کو ہلا دیتی ہے یا اس کو چپ چاپ نیچے سے دیمک لگا دیتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ یوتھ جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اور جو ایجوکیٹڈ یوتھ کی ظاہر ہے ہم بات کر رہے ہیں جو انٹرنیٹ پہ جا رہی ہے، آپ کے خیال میں وہ جو اویئرنیس اس کو وہاں سے مل رہی ہے، وہ اویئرنیس اب اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ دیکھیں جی، اس وقت سب سے پہلی چیز جو میں نے انیشلی کہی تھی کہ ہمارے لیے جو ضروری ہے وہ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بیسڈ اپون ٹرو اینڈ پراپر نالج۔ ٹھیک ہے، سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ تو بیس ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس وقت ہم لوگ جتنے بھی سورسز ہیں ہمارے پاس، وی آر جسٹ گیدرنگ اپ انفارمیشن۔ ٹھیک ہے، دس از واٹ آئی فیل۔ ہم لوگ نالج ڈیولپمنٹ، پرسنالٹی گرومنگ، اس کے اوپر ہمارا فوکس نہیں ہے۔ ہمارے سے مطلب ہماری پوری ایک میجر پاپولیشن یوتھ کی، پاکستان کی ہو، باہر کی ہو، لیکن ہم لوگ اگر اسپیسیفکلی پاکستان کی بات کریں تو وہ پوری نوجوان نسل جو اکراس دا گلوب موجود ہے، پوری دنیا میں موجود نوجوان۔ جی ٹھیک ہے۔ اب جہاں تک یہ بات آتی ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر جو سورسز وغیرہ ہیں، اگریڈ اس طرح سے بالکل ہے۔ آئی ہیو کم اکراس سیورل سائٹس جہاں پہ کوئی نہ کوئی ایک بات اس طرح کی ضرور ہوتی ہے کہ جس سے آپ کا ایمان پورا ڈگمگا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس جو میں نے ایک طریقہ دیکھا اور سمجھنے کی کوشش کری، وہ یہی ہے کہ ہمیں کلیئرلی بول دیا گیا ہے قرآن پاک آپ کے لیے آخری کتاب ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ اس سے رجوع کریں۔ آپ کے 4 بنیادی باتیں ہیں: قرآن پاک، حدیث، اجماع، قیاس۔ آخری 2 تو ختم ہو گئی، اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ جی، تو آپ کے پاس یہ 2 جس کے لیے آپ کو اس پڑھے لکھے سمجھدار اس طرح کے لوگ چاہیے، وہ تو آپ کے پاس ہیں نہیں۔ تو جو آپ کی لمیٹڈ ہیں تو چھپ گئے، I would not، یقیناً ہے تو آپ قرآن اور حدیث سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اور میرا اپنا خیال تو یہی ہے کہ آپ کو زیادہ تر سوالات اپنی زندگی سے منسلک ان 2 سورسز سے مل جاتے ہیں، لیکن آپ کے پاس اگر آپ کی پرسنالٹی گروم اس طرح سے ہوئی بھی ہو تو آپ لوگ اجماع اور قیاس کے اندر کیونکہ آپ یہاں نوجوانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا، تو اس کا مطلب ایک نوجوان کا پرسپیکٹو میرے پاس یہ آیا ہے کہ جو کچھ معلومات موجود ہیں ان کی کسوٹی پرکھنے کی قرآن و حدیث، اور ظاہر ہے اس کے بعد قیاس اور اجماع، اور اس فریم ورک سے آپ اس معلومات میں سے اپنے کام کی چیز، جس کو اب میں آگہی کہوں گا، وہ آگہی جس کا آؤٹ کم یہ ہے کہ آپ کی ایک شخصیت ڈیولپ ہو، اور یہ وہ شخصیت ہو جو آپ کو علم نافع، عقل سلیم اور قلب منیب جیسی نعمتوں کے بارے میں سوچنے پہ مجبور کرے کہ یہ وہ بینچ مارک ہے، اور جو آپ کی ترقی نہیں بلکہ آپ کی فلاح کی بات کرے۔ حاجی صاحب اسی طرح سم اپ ہوگی یہ بات؟ اچھا، اب اگلا سوال، اویئرنیس کا بینچ مارک مقرر ہو گیا اور الحمدللہ ہمیشہ سے مقرر ہے قرآن حدیث۔ چلیں ہم اجماع اور قیاس کی ابھی بات نہ کریں، بات طول پکڑ جائے گی کہ وہ اب ہونا بند ہو گیا تقریباً، اور ہم صرف تقلید کے قائل ہو گئے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن قرآن و حدیث، اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اویئرنیس کے لیے بنیادی بینچ مارک قرآن و حدیث کو لے رہے ہیں تو قرآن پاک کو کیا میں خود سمجھ سکتا ہوں یا اس کے لیے مجھے کسی گائیڈنس کی ضرورت پڑے گی؟ بہت اہم سوال ہے، اور آج کل بہت سارے جو فتنے پیدا ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت محدود معلومات سے لوگوں نے قرآن پاک کو سمجھنا بلکہ اس پر درس دینا شروع کر دیا ہے۔ ٹرو، قرآن مجید نے تو اس کی بہت پہلے پیشن گوئی کر دی تھی، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس کو پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے،
اور اس کو پڑھ کر بہت سے لوگ اپنے اندرونی فطور کی وجہ سے گمراہ ہوں گے. کتنی عجیب بات ہے حاجی صاحب کہ ہے ہدایت کی آخری کتاب لیکن خود کہہ رہی ہے کہ بہت سے لوگ اس کو پڑھ کر گمراہ ہو جائیں. صاحب میں ایک کال لے لوں کیونکہ یہ بات پھر ان انٹرپٹڈ میں چاہوں گا کہ ہم کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ عثمان طارق بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عثمان فرمائیے. جی بیسیکلی میرا سوال نوید صاحب سے ہے. جس طرح کے ڈسکشن ماشاء اللہ بہت اچھا چل رہا ہے کہ پرسنالٹی گرومنگ کے حوالے سے 4 جو چیزیں بیان کی گئیں اس میں میرا سوال بیسیکلی تھا نوید صاحب سے ریگارڈنگ نالج. ٹھیک کہ ہے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ان شارٹ نالج پہ ڈیپینڈ کرتی ہے یا از اٹ ڈیپینڈنٹ اپون انفارمیشن؟ بیکاز آپ نے خود ہی بیان کیا کہ انفارمیشن از اے سب سیٹ آف نالج اینڈ ایز اٹ ہیز بین سیڈ آلریڈی کہ نالج کو ہی فلٹر آؤٹ کر کے کسی سانچے میں اس میں سے انفارمیشن کا ایکسٹریکشن لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی ایک سوال تو میرا یہ تھا نوید صاحب سے کہ از اٹ نالج اور از اٹ انفارمیشن وچ ہیلپس ان پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. اوکے. سیکنڈلی اس میں مزید ایک چیز یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسا انہوں نے بیان کیا کہ سوشل نیٹورکنگ سائٹس پہ لوگ اس لیے سوئچ کر گئے یوتھ خاص طور پہ کہ وہاں پہ انفارمیٹو چیزیں ملتی ہیں وداؤٹ فرسٹریشن بٹ اسٹل وی ڈو ناٹ سی اینی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ رادر دین any information present over there. So اس میں نوید صاحب اگر پلیز تھوڑا ہائی لائٹ کر دیں اس چیز کو کہ نالج ہے یا انفارمیشن اوکے تھینک یو. optimum use of that information. تھینک یو فار کالنگ. اینڈ یوتھ آپ ہی کے ہم عمر ہیں عثمان صاحب نظر آ رہا ہے لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے حاجی صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے تھے. ایک لفظ میں بتا دیجیے اس کا جواب نالج یا انفارمیشن؟ نالج. ناظرین وقفہ ہمیں یہاں پہ لینا ہے. وقفے کے بعد ہم حاجی صاحب کے ساتھ دوبارہ قرآن فہمی کے حوالے سے جو اویئرنیس کا بنیادی ٹول ہم نے بینچ مارک قرار دے دیا ہے اب اس ٹول کو کیسے استعمال کیا جائے. اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں آخری چیز دے دی گئی ہے اس کا صحیح استعمال کس طرح ہوگا اس اویئرنیس کے لیے اس پہ ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. وقفہ لیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے.